बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं और आज के हमारे यूसीपी एलुमनाई गेस्ट हैं वकास कलीम साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। वकास कलीम साहब के बारे में थोड़ा सा बता दो। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ही इज़ अ वेरी थॉरो पर्सन विद अ वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी और हमारा इंट्रैक्शन बड़ी देर से रहा और आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी यू वकास ओवर हियर ऑन द शो। सेम हियर। तो मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर मैं बिशारत साहब से थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। वकास इज डूइंग जॉब इन अ की पोजीशन इन मैक्सिम एग्री प्राइवेट लिमिटेड and he is currently the commercial farm manager Pakistan Afghanistan। तो फर्दर वकास आपको बताएंगे अभी डिटेल के अंदर क्या उनका इंट्रोडक्शन है। बड़ी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं हमारे पास। बिशारतुल्लाह मलिक साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज के हमारे गेस्ट चूँकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं एग्रीकल्चर के बारे में। पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रेरियन कंट्री है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में तो आपको उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन मैं भी, लेकिन हमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी तो साथ में चाहिए। मैंने भी कुछ 20 साल एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री में काम किया। आई वाज इन फर्टिलाइजर, लाइक आई नो समथिंग। एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी कौम की तरक्की के लिए डेफिनेटली इंडस्ट्री को डेवलप करना और सर्विसेज को डेवलप करना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर को इस तरह लोग नहीं देते। अमेरिका में 4% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हैं और हमारी 70% पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दिस यू कैन से कि ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यही पॉजिटिव पॉइंट है। कोरोना में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम न होने की एक वजह एग्रीकल्चर भी थी। अच्छा, क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी थी और एग्रीकल्चर बंद नहीं हुआ क्योंकि गांव में कोरोना उस तरह नहीं था और दे वर डूइंग अ फाइन जॉब। एग्रीकल्चर किसी लेवल पे भी बंद नहीं हुआ। तो दैट वाज वन थिंग। दूसरी बात यह है कि आई डोंट से कि एग्रीकल्चर से पूरा हम दुनिया में छा जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दुनिया में छाए हुए हैं वो सर्विसेज में आ गए। लेकिन एग्रीकल्चर से चूँकि आपको है ना कि सेल्फ सफिशिएंट हम होते हैं और मैंने कई कैलकुलेशंस की हैं। सिर्फ एक पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक इसको ले लें तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं, इतने डॉलर्स कमा सकते हैं कि कम से कम आपको लोगों के तरले करने शायद ज़रूरत नहीं होगी। और मेरी एक कैलकुलेशन टू जस्ट टू कट शॉर्ट कि इफ़ यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स टू द ट्यून, अगर 5% ऑफ द रूरल एरिया हाउस होल्ड दे कम इन टू प्रोड्यूसिंग एग्स, और वो भी छोटे लेवल पे। मैंने पहले भी एक क्लिप बनाया तो 100 मुर्गी रख के वो करें तो पाकिस्तान में जो सरप्लस एग्स प्रोड्यूस होंगे वो दैट विल बी अबाउट $2 billion। इसका मतलब पोटेंशियल मौजूद है which you can export। जी बिल्कुल। और हम $1 billion के लिए तरले कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों। चलें, ये तो बड़ा अच्छा आपने बिजनेस आइडिया दे दिया हमारी यंग जनरेशन को। हमारे पास जो यूसीपी एलुमनाई गेस्ट हैं, ही इज़ वकास कलीम। वकास कलीम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ही इज़ अ कमर्शियल, मैंने आपको बताया, कमर्शियल फार्म मैनेजर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये स्टोरी उनसे अभी हम सुनेंगे कि कैसे उन्होंने जिग-जैग करते हुए इस पोजीशन तक पहुंचे। लेकिन इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड पर्सन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज़ नॉट ओनली वर्किंग इन दिस की पोजीशन, वो जो ही इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड पर्सन जिनकी जो प्रोफाइल है वो NGOs के साथ भी अटैच है, आप पॉलिटिक्स में भी अटैच हैं, आपका जो वो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। एंड आई पर्सनली नो हिम सिंस द यूनिवर्सिटी लाइफ और आई हैव सीन हिम चार्ज्ड एंड मोटिवेटेड एज ही इज़ टुडे, माशाल्लाह। तो वकास, अब बताएं हमें स्टार्ट का प्रोसेस, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है इस प्रोग्राम का जो सेटअप है और पर्पस है, ऑडियंस को हम गाइड करते हैं कि भाई आप ज़ीरो से एक पोजीशन तक आप कैसे जाएं, वो स्टेप्स आपसे वो सुनना चाहते हैं जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी नाइस टू सी यू बोथ। और मुझे अपने यूनिवर्सिटीज़ के वो डेज याद आ गए कि हमने पैसे इकट्ठे करने और वो समोसे वगैरह सारे दोस्तों ने मिलके, और
लाइफ वसीम साहब बड़ी प्यारी है, यूसीपी में भी आउटसाइड भी बहुत प्यारी है, ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे गुजारते हैं। गुड। सो आपकी अप्रोच क्या है? सो अगर मैं अपना करियर आपको बताऊं तो मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन, रेड कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी थी, उसमें काम किया, उसमें एडवर्टिजमेंट डिपार्टमेंट में था। उसके बाद मैंने एक स्कूल सिस्टम ज्वाइन किया, सो दे वर पेइंग मी वेरी वेल ऑफ, लेकिन मैंने मैक्सिम को ही चूज़ क्यों किया? क्योंकि मेरा विजन था उस बंदे के साथ। मैंने देखा कि मैं 3-4 साल अगर स्कूल में गुजारूंगा तो। और ये थोड़ा सा मुझे डेट्स बता दें ताकि रिलेट कर सकें हमारी जो ऑडियंस है। सो मैं एसोसिएट मेरा बैच था, दैट वाज 2008, तो आफ्टर एमबीए फॉरेन जॉब हो गई। अच्छा। सो तकरीबन मैंने 6 माह रेड कम्युनिकेशन में किए, उसके बाद वो स्कूल सिस्टम, सो दे वर पेइंग मी लाइक 32,000। सो मैं आपको कंपैरिजन पैसे इसलिए बता रहा रेड में कितना ले रहे थे आप? वो बस मैं फ्री एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा सीखने के लिए। और वो रेड में मैंने सुना है कि मुझे पता है कि आप रात 12 भी बजाते थे, डेली की रूटीन, ये डेली की रूटीन। और आपने तो मैं असल में ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि माशाल्लाह यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह इज ग्रेट। हाँ, और लेकिन वो स्टार्ट वहां से हुआ, यानी कि ऐसी पोजीशन से जहां से यू वर्क, आई विटनेस्ड हिम वर्किंग डे एंड नाइट, और वो 12 बिल्कुल ऐसे हो जाते थे, बल्कि इवन हमें यूसीपी गार्ड कहते थे कि घर चले जाएं जी, अब तो लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया। बिल्कुल। तो कट इट शॉर्ट, मैं फिर जब मैक्सिम में आया तो उस स्कूल सिस्टम से आई वाज अर्निंग 32,000। सो ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा कि 32। जब मैं मैक्सिम में आया आई स्टार्टेड एट 9,000। अच्छा। सो आई वाज पर्सनल असिस्टेंट 32 से यू स्टार्टेड ना? पर्सनल असिस्टेंट ऑफ एमडी और हैविंग सीजीपीओ 3.54। हम लोगों को एक बड़ी ग्लूमी पिक्चर लगेगी कि यार 32,000 से, लेकिन मेरा विजन बहुत ब्रॉड था। सो जब मैं यूनिवर्सिटी आया, सो वन ऑफ आवर प्रोफेसर सर खुरम हामिद, उन्होंने मुझे पूछा कि किधर आप काम कर रहे हैं। सो आई टेल हिम कि जी मैं फैसल फरीद के साथ काम कर रहा हूँ। कहते जुड़े रहो उसके साथ, बहुत आगे जाओगे। सो फ्रॉम पीए आई बिकम सप्लाई चेन मैनेजर Pakistan, from supply chain manager, quality assurance manager, from quality assurance manager, production manager, I was distribution manager South Punjab, and now I am commercial farm manager. That is very good. Pakistan and Afghanistan. क्या determination कैसे अपने अंदर इनकलकेट कैसे की कि यार ये बस अब ये ट्रैक चलना है मैंने? सबसे पहले आप देखते हो कि जो आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे हो उसका पोर्टफोलियो कैसे। मैं उसकी छोटी एग्जांपल देता हूँ। जब हम सर से पढ़ रहे थे तो हम पोर्टफोलियो चेक करते थे कि इन टीचर का पोर्टफोलियो क्या है, इनकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में। सो उस पोर्टफोलियो को देखते हुए मैंने चूज़ किया। मैंने 32,000 9,000 पे इसलिए सेक्रीफाइस किए क्योंकि आप अगर देखें सर, मैं अगर उसी 32,000 पे होता हार्डली मैंने किधर चले जाना था। सो मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये सब अल्लाह का करम है। सिर्फ आपको पॉजिटिव होना है और यूनिवर्स आपको हेल्प आउट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ मैं अभी कंटिन्यू आपके साथ करता हूँ, लेकिन मैं बिशारत साहब से, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, विजन। जी बिशारत साहब, विजन स्टूडेंट कैसे अपने अंदर लेकर आए, आइडेंटिफाई कैसे करे? ये एक की क्वेश्चन मार्क है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं। विजन पढ़ते तो सारे ही, बिल्कुल अपना विजन कैसे लेके? मैं 2 4 6 चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के बात करूंगा। विजन उसका होता है जो कॉन्फिडेंट होता है। जो कॉन्फिडेंट नहीं तो वो तो सामने के हालात देखता है, जैसे इनके 9,000 रुपये, यार क्या नौकरी है, क्या मैं करूँगा 9,000 से, तो मैं शादी भी नहीं कर सकूँगा, वगैरह वगैरह। तो द पॉइंट इज कि पहले विजन वो रखेगा जो कॉन्फिडेंट होगा, उसे ये पता है कि मैं ये कर लूँगा और मैं इससे बहुत आगे जाऊँगा। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस को भी बड़ा हम गलत तरीके से लिखते हैं। कॉन्फिडेंस एंड arrogance, these are two different things. Some people try to show the confidence कि जी हम तो बड़े ठीक हैं, तो वो लोगों की बेइज्जतियां शुरू कर देते हैं। तो कभी मूसा भी मिल जाता है फिरौन को, और फिर उनके साथ जो होती है वो गलत हो जाती है। तो इसका फर्क रखना चाहिए। एंड द पीपल हु आर विजनरी, दे आर फार साइटेड, दे लुक एट द थिंग्स, दे सी द बिग पिक्चर। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप
کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکیں گے تو چھوٹی نوکری یا چھوٹی جاب یا چھوٹا کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں. I give you an example. In the days when you were also student, I'm talking about something 2008 or 10, there was a group, یعنی پوری کلاس کو میں نے ایک دی اسائنمنٹ, اور یہ تھا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ریڈی والے کے پاس جائیں جو ایک چیز بیچ رہا ہو, اور آپ اس کے پاس دیکھیں, میں تقریباً بڑے لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دی ہے, دیکھیں کہ اس کے پروڈکٹ کیا ہے, اس سے پوچھیں وائی یو سلیکٹڈ دس پروڈکٹ, پھر دیکھیں کہ واٹ از دی پرائس اینڈ وائی ہی سلیکٹڈ دس پرائس اینڈ واٹ از ہز کاسٹ, کہاں سے لاتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ایڈورٹائز کر رہا ہے. یعنی ایڈورٹائز لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس طرح آوازیں لگا رہا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ پروموشن ہو گئی, اس کی پروڈکٹ ہو گئی, پرائس ہو گئی, اور اس سے یہ پوچھیں کہ یہ ریڈی تم یہ کہ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو, اس کی کیا وجہ ہے. اچھا, میں نے جب کلاس کو دیا, اب چھوٹی بات اور بڑی بات کا چکر ہے. there was a girl, she was a teacher, very senior lady. She said, sir, we have come to learn something about marketing, and you are talking to us about ready wala and this and that. میں نے کہا اوکے, you just stop it, do it. پھر ایک دفعہ اس نے ہلکا سے اعتراض کیا. بعد میں جب وہ سیمسٹر ختم ہو گیا, one day she came to me and said کہ سر آپ نے جو ریڈی والی دی تھی اور میں نے بڑا اعتراض کیا تھا, تو جب میں نے وہ اسائنمنٹ کر لی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نے تو مارکیٹنگ ہمیں پوری سمجھا دی. Because when you go through the 4 P's or 7 P's, then you learn. تو بات چھوٹی بڑی مثال کی نہیں ہوتی, وہ تو قرآن میں بھی چھوٹی مثالیں ہیں. Anyhow, this is what I want to say. Vision is all about confidence, اور confidence جو ہے وہ آپ کا foresightedness کے ساتھ آتا ہے. جو آپ کی foresightedness ہوگی, skill base ہوگی, تو آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے ڈیولپ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. وکاس کی طرف آتے ہیں. وکاس, پھر آپ نے گرو کیا, تو ہرڈلز کیا تھیں راستے میں, کوئی آئی ہرڈل؟ ناکامی بتائیں نا پہلے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ٹھیک ہے, وی ایڈمائر اٹ. یہ کہنا بڑا آسان ہے اس وقت بیٹھ کے, لیکن وہ جو سفر ہے, وہ جو راستہ ہے, اس کے اندر تو کئی دفعہ آپ کو ایسے موقع بھی آئے ہوں گے. ہرڈلز آتی ہیں, ہر بندے کی لائف میں آتے ہیں. صرف کوشچن یہ ہے کہ اس کو آپ کوپ اپ کیسے کر کے اس کو اوور کم. ایگری. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کا سارا کلیئر ہو جائے گا. سو میرے ایکس باس تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کیونکہ کیٹل فیڈ مینوفیکچرر ہیں, تو انہوں نے کہا جی مکئی ہم نے کلیکٹ کرنی ہے اور مجھے پورے جو پنجاب ہے اس کا ریٹ چاہیے. سو آئی ہائرڈ اے پرسن, مجھے کیونکہ بائک چلانے نہیں آتی تھی, سو آئی ہائرڈ اے پرسن. اس نے بائک چلائی, میں لاہور شیخو پورہ پلانٹ سے نکلا تقریباً کوئی صبح 9 بجے, اور میں کوئی 4 دن بعد نان سٹاپ ایک دوست کے پاس دیپال پور پہنچا. سو لاہور, کھڈیاں, حجرہ مقیم, شاہ سارا کرتا موٹر بائک. اور جب اس نے میرا حلیہ دیکھا, اس نے کہا یار یہ کون سی تو نوکری کر رہا ہے بھائی, یہ چھوڑ دے. اس کی سر ریزن ہے بتانے کی, یہ ہرڈل تھی, بہت ٹف تھی. مجھے عادت نہیں تھی ہیومیڈیٹی میں رہنے کی, ہیومیڈ موسم تھا, آپ فارم پہ رہ رہے ہیں, پھر فارم جو اینیملز ہیں وہ خود اپنا ان کا جو سویٹنگ ہو رہی ہے, اس سے ایک انوائرمنٹ اور ہیومیڈ ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ میں ڈائریکٹ بھی اکاڑا جا سکتا تھا. سب کچھ کیا تاکہ مجھے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پروز اینڈ کونس مارکیٹ کے پتہ لگ جائیں, کس منڈی میں کس ڈیلر کے پاس کیا ریٹ ہے. سو ٹف بڑا تھا لیکن اوور کم کیا, کیونکہ آپ کے اندر ایک وہ تجسس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے. مجھے میرے فادر کہتے تھے, کیونکہ بیک گراؤنڈ آرمی سے ہے میری ساری فیملی, کہ کولو کا بیل تو چلتا رہتا ہے بیچارہ, کچھ ایسے ہو کہ ڈفرینٹ چلو. سارے سیب ریڈ ہیں, سو گرین والا جو ہوگا اس پہ سب کی نظر پڑے گی اور پک کرو. تو ہماری آرگنائزیشن کا تھوڑا ماڈل بھی یہ تھا کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس, اور انہوں نے ہمیں چانسز بھی بہت دیے کہ جی یونیک آئیڈیا, کبھی وہ آئیڈیا ڈسٹ بن میں نہیں گیا. سو یہ ایک بلیسنگ تھی. And you chose deliberately the right mentor.
and that was a big thing that added up to your life. Definitely. یہ مجھے ابھی آپ کی بات سے سمجھ لگا. وکاس, when I say UCP, Yeah. what comes to you? Second home. Second. Simple. کوئی اتنی بڑی ایکٹیویٹیز آپ نے کی یونیورسٹی کے اندر. وی آر کیس اسٹڈی ونر. آئی ایم ان ایتھلیٹکس. آئی ایم پاکستان گولڈ میڈلسٹ. ماشاءاللہ. سو میرے میں نا شروع سے ایک تجسس تھا کہ اگر سر کہہ رہے ہیں 2+2 4 ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں 2+2 5 کیوں نہیں ہوتا. تجسس. سو جب بھی آپ کے ساتھ کسی کی بھی میٹنگ ہو, آپ ایک فرنٹ آگے کریں, ایک فرنٹ فٹ پہ آپ کھیلیں اور اگریسولی کھیلیں تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. مطلب مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے. تو ہم سوسائٹیز میں تھے, سوسائٹیز نے ہمیں بڑی کی لرننگ دی. سوسائٹیز بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ اس کے اگینسٹ ہیں وہ جانتے نہیں ہیں, کیونکہ میں تھوڑا ایکسٹروورٹ پرسن ہوں. اگر کوئی اگینسٹ ہے تو وہ آپ نے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ جانتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں they don't even know. سوسائٹی آپ کو دیتی کیا ہے, آپ کو منگل اپ کرنا, ڈفرنٹ ٹریڈس کے لوگس کو کیسے ہینڈل کرنا, جو آپ کو فیوچر لائف کے لیے تیار کر دیتے ہیں. سو اگر آپ یہ بات کریں نا, یہ ہرڈلز ہوتی ہیں, تو یہ ہرڈلز جو ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے گیم پلان بنایا ہوا ہے. سو یہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے رکھتے ہیں کہ جو لارجر پکچر ہے نا, جو آگے ایک گیم پلان ہونا, اس کے لیے اللہ آپ کو تیار کر, اور اس کے لیے وہ جو ڈٹرمنیشن ہے, مسلسل چلتے رہنے کی چاہت ہے, وہ ہونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں میں بشارت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, یونیورسٹی کے اندر ابھی بات ہوئی سوسائٹیز کی, تو کیا وجہ ہے کہ اتنی ریسورسز ہونے کے باوجود UCP in specific and other universities in general, اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود اس اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹس اپرچونٹی کو کیوں نہیں گراسپ کرتے؟ First of all, the students think that they have come here to get the grades, CGP. And the people who are not very intelligent or something like that, even they keep on crying for the grades. اصل میں ان کو یہ کچھ بتانے والا ہو, سمجھانے والا ہو, جو سمجھاتے ہیں ہم, لیکن ہر کسی کو وہ میسج جاتا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ صرف گریڈس نہیں ہیں, یو ہیو گاٹ ٹو بی اسٹریٹ اسمارٹ. اور اسٹریٹ اسمارٹ بننے کے لیے آپ کو یہ سوسائٹیز جوائن کرنی ہوں گی, کانفیڈنس آئے گا, پریزنٹ کریں گے, لوگوں کو ملیں گے. اور خصوصاً جب سوسائٹیز کا ہم کوئی فنکشن دے دیتے ہیں کہ یار اس کو مینیج کرو, وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے ایک بچے کے لیے, کہ وہ سب چیزوں کو اس نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, جوائن کرانا ہے, ہاں وہ اس سے گزرتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت, اور دیٹ از سم تھنگ ریئلی گڈ. اینڈ آج یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہو. بالکل, اینڈ وی آر پراؤڈ آف وکاس and other alumni جو they are on key positions. تو اور بھی alumni ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشنز پہ, کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے. میں یہاں ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس شو کا پرپز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رہنمائی ملے. وکاس جیسے کامیاب لوگ جب آپ سنیں گے, آپ نے سنا کہ they have traveled from which position, وہ ایک آرگنائزیشن وکاس جہاں سے ریڈ صاحب نے سٹارٹ کیا, وہ اسٹرگل یونیورسٹی کی اسٹرگل, یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ یہ اسٹرگل نہیں کریں گے, یہ پیشن انکلکیٹ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو میں اسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا. وکاس آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا. ماشاءاللہ یو آر سکسیزفل, آپ نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اسپیسیفک آپ بتائیں کہ کون سا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر, کمپوننٹ ہے آپ کی سکسیس میں. اگر آپ ایک ہائی لائٹ کریں, ہمارے ینگ جنریشن سن رہی ہے کہ یہ چیز حاصل کر لیں تو they're going to be successful. So basically میں اگر اپنی بات کروں تو میرے میں ہنگر تھی. Very good. میرے میں stay hungry, stay foolish. بہت میں ہنگری. اسٹیو جابس کا بڑا, میں کہتا تھا کہ مطلب I am also consultant of Army and Rangers in dairy farming. So میں کہتا تھا کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا. سو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے, دے ہیو اے فائرنگ کمپٹیشن, آئی وینٹ آن, میں نے کہا جی میں نے بھی کرنی ہے. تو وہ پہلے ہنسنے لگ گئے, کہتے جی ممی ڈیڈی مطلب کیوٹ سا بچہ ہے, اس نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا ہو از یور ٹاپ شوٹر, یہ کانفیڈنس ہے. میں نے کہا ہو از یور ٹاپ شوٹر. انہوں نے کہا جی یہ صوبے دار صاحب ہے. میں نے کہا صاحب. سو آرمی میں لفظ صاحب یوز کرتے ہیں. سو ان کا تھرڈ بلٹ کے بعد بلزائے ہوا, میرا فورتھ کے بعد ہوا. تو وہ اٹھ کے آئے انہوں نے, تو میں نے کہا جی مجھے یہ شوق ہے,
اور میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں, بیک گراؤنڈ ہے. ہنگر آپ کے اندر بہت ضروری ہونی چاہیے, ہنگر فار سکسیس اور ہنگر فار لرننگ. ہمارے ہاں میں ایک چیز ایڈ کروں. جی سر. اٹس ناٹ اونلی ہنگر, یو تجربہ کریں, بالکل ایکسپیرینس کریں. ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کرنی چاہیے, تجربہ نہیں کرتے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بیسکلی سر جو ہمارا انر ہوتا ہے نا وہ ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, اور وہ ڈرا اس لیے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی امی ابو نہیں مانیں گے کاروبار کرنے کے لیے. ایکچولی وسیم آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ کانفیڈنس بعض اوقات انڈیویجولس کو ہوتا ہے, سوسائٹی اس کو کانفیڈنس آنے نہیں دیتی. وین ایور یو ٹاک, فار ایگزامپل آج آپ کہیں کہ جی میں جا رہا ہوں K2 کو سر کرنے کے لیے, میں K2 پہ جانا ہے, آپ کی فیملی میں میرا خیال ہے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے ہاں ہاں شاباش یہ کرو. ہر بندہ ہے K2 پہاڑ, پہلے چڑھے ہو, گر جاؤ گے, یہ ہو جائے. بھائی اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے, تجربہ نہیں کریں گے تو کیسے آپ کر سکتے. کوشش سے ہے. جب یہ آرگنائزیشن میں نے جوائن کی تو یہ میں سر بڑا ضروری ہے بتانا اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ UCP سے کہہ رہے ہیں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے باقی یونیورسٹی, یہ غلط تھاٹ پروسیس ہے ان کا. سو 2 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں آپ کے, مطلب ان کی پاکستان میں رینکنگ ہوتی ہیں جو ٹاپ کی پوسٹ ہیں, ٹاپ ٹیئر ہیں, اس میں ان کی کسی یونیورسٹی کے 4 پرسنل سے, کسی کے 3 تھے, UCP کا 1 تھا. الحمدللہ آفٹر دس 4 فرام UCP اور ان کے 1 رہ گئے. کیوں؟ ہم اسٹریٹ اسمارٹ تھے. UCP کے اسٹوڈنٹ کا پلس پوائنٹ کیا ہے, وہ کوئی کام کہتے تھے وہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے, یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن وہ کہتے, ان میں ایک وہی ہنگر تھی کہ ہم کریں گے. اس کے بعد ہم بیٹھتے تھے, ہم پلان آؤٹ کر لیتے, اس کو چوک آؤٹ کر لیتے تھے کہ اس کو سٹیپس میں کیا کرنا ہے, شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہے, ٹیکٹکس کیا ہوں گے, لانگ ٹرم پلان کیا ہم نے کیسے کرنا ہے. سو یہ بڑا ضروری ہے, اور ہمیں بڑی خوشی مجھے لگتی ہے جی, بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں اسی ٹائم اتنا پریشرائز کیا. جیسے کہتے ہیں نا ہیرا تب بنتا ہے جب پریشر ہو, اور تبلے کو بھی جب تک مار نہ پڑے تو وہ تیار نہیں ہوتا. سو ہم پہ کیپ آن پریشرنگ, کیس اسٹڈیز, پریزنٹیشنز, تب تو ہمیں بہت بری لگتی تھی سر, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے کانفیڈنس. تو اسی کے ساتھ جو سجیشنز آپ نے دی ہیں, جیسے اسٹے ہنگری اینڈ آئی ایڈ اسٹے ہنگری اسٹے فولش, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. میں جاتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, وہی چیزیں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی امنگ دا رائٹ پرسنس. وہ جو بشارت صاحب نے بھی بات کہی کہ لوگ آپ کو کانفیڈنس آپ کا شیٹر کر دیتے ہیں, تو اف یو آر امنگ دا رائٹ پرسنس تو یہ ٹینڈنسی کم ہو جائے گی. تو اسٹے ہنگری. ایک میسیج میرا ہوگا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں بک ریڈنگ, سو آئی واز ان اے گیدرنگ, تو ہوتا ہی ہے کہ آپ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. سو بک ریڈنگ کے ساتھ آپ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو کیٹر کر لیتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا جی یہ آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل, سو میں نے اس کے بعد صرف ڈسکشن کے لیے پورے اوٹومن پڑھنا شروع کر دیا. سو آپ کرتے کیا ہو, آپ بک ریڈنگ کی عادت بنائیں. سو واٹ مائی MD ڈو, مسٹر فیصل فرید, سو ہم گاڑی میں جاتے تھے, سو وی آن اسلام آباد, تو وہ انہوں نے کسی بھی بک ایک پکڑا دینی اور کہنا پڑھنا, اور اس کے بعد ڈے اینڈ پہ انہیں پوچھنا کہ اس میں کی لرننگس کیا تھی. بے شک پورا نہ بتاؤ لیکن کی لرننگس کیا تھی, لائف میں چینجنگ کیا آئی. سو یہ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اپ ٹو ڈیٹ نالج, ٹیکنالوجیکل نالج, جو آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے. سو چلیں, دیٹ از ویری گڈ. جی وکاس صاحب, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے, یہ جو ہیبٹ ہے یہ کریکٹر بنتا ہے. بالکل, اور یہ ہیبٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بکس لکھی کس نے ہوتی, وہ لوگ جو اپنی لائف میں پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ ایک کتاب لکھتے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس اس کا ایک سمرائز مینر میں اس کا لبے لباب ہوگا. بشار صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ ایکچولی میں نئی نسل کو یہی کہوں گا کہ بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں. There was a time when I was a child, I used to read 1 or 2 books a day. اور مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں. بچہ تھا, اور مجھے عادت جنہوں نے ڈالی وہ میرے ایک دوست کی والدہ تھیں. ان کے پاس چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے, اور ایک دن انہوں نے مجھے اندر بلایا گھر کے, اور مجھے 2 کتابیں پکڑا دی. کتابیں نہیں, کتابچے سے. میں آیا, میں نے پڑھا, وہ اسٹوری تھی, پیناکیو اینڈ دس اینڈ دیٹ.
اور اس کے بعد تعلیم و تربیت یہ وہ. اس کے بعد چلتے چلتے آپ جو ناول ریڈنگ اور اس کے بعد بک کوئی بھی پڑھیں اچھی والی, اور اس کے بعد I tell you the knowledge which increases and the diversity which comes, وہ پورا ایفرٹ کرنے کے لیے کے بغیر جب آپ کو موقع ملے آپ پھر نکلیں دنیا کی سیر بھی کریں, لیکن کتاب کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کو دوسروں کے اوپر سپیریورٹی دلوا دے گی. اینڈ وین آئی سے کہ یو شوڈ ریڈ دا بک, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یو شوڈ بی بک وارم. کتابی کیڑا نہیں بننا. کتابی کیڑا وہ ہوتا ہے جو صرف کتاب پڑھتا ہے اور اس کا کچھ اس نہ امپلیمنٹ کرتا ہے نہ سوچتا ہے, وہ نہیں کہہ رہا. لیکن کتاب پڑھنے سے آپ کا جو نالج بنتا ہے, جو کانفیڈنس بنتا ہے, اور کسی بھی جگہ آپ گفتگو کرنے میں یا کہیں بھی آپ امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. یہ بڑا زبردست. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقاص صاحب بہت شکریہ, پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.